بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد قبلتین کی طرف، تو جب وہاں ہم پہنچ جائیں گے تو آپ کو وہ مناظر دکھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے اور اس کو مسجد قبلتین کیوں کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم یہاں آئے قبلتین کی طرف، ٹھیک ہے۔ قبلتین کیا ہے؟ اس میں دو قبلے ہیں۔ وہ کس طرح ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے اپنے کمپینین کے ساتھ، تو دوسرے ہجرے میں یعنی دوسرا سال جب وہ یہاں پہ نماز پڑھ رہے تھے، امامت کر رہے تھے، ظہر کی نماز کی امامت کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کے درمیان حکم آیا کہ اپنا جو رخ ہے وہ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف کرے، یعنی بیت اللہ شریف کی طرف کرے۔ اور کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش بھی تھی کہ میں بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں۔ تو بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے یہ کروا دی۔ تو ظہر کی نماز کے ٹائم یہ حکم آیا تھا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ اپنا جو رخ ہے وہ مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام کی طرف کرو، بیت اللہ شریف کی طرف کرو۔ تو اسی لیے اسی کو قبلتین، مسجد قبلتین کہا جاتا ہے کہ اس میں دو قبلے ہیں۔ تو چلو چلتے ہیں مسجد کے اندر، تاکہ جو مسجد کے اندر جو مناظر ہے وہ بھی ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں۔ پہلا قبلہ کدھر تھا اور دوسرا قبلہ کدھر تھا، تو ہم ابھی آپ کو بتا رہتے ہیں۔ اندر جاتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنس گیٹ ہے، اس کے اندر ہم جا رہے ہیں۔ لوگ ادھر آتے ہیں، دو رکعت نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں۔ تو پہلے جو یہ قبلہ تھا، میں آپ کو یہ اندر مسجد ہے، ٹھیک ہے نا، یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ قبلتین اس کو اس لیے بولتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سیکنڈ ہجری میں، دوسری ہجری میں جب وہ مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور مائیگریٹ ہو گئے، تو دوسری سال یعنی دوسری ہجری جب وہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد اقصیٰ کی طرف، کیونکہ اس ٹائم جو قبلہ تھا وہ مسجد اقصیٰ کی طرف تھا۔ پھر ظہر کی نماز کے اندر جب وہ امامت کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود امامت کر رہے تھے، کمپینین اس کے پیچھے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ جو قبلہ ہے وہ اپنا رخ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف کرو۔ اور کچھ روایات میں اس طرح بھی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش بھی تھی کہ اس کا قبلہ یا وہ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خواہش کے مطابق اس کی جو خواہش تھی وہ پوری کر دی۔ تو یہ دیکھو پہلا والا قبلہ وہ یہ تھا، یہ پہلا والا قبلہ، ٹھیک ہے۔ اگر جب حکم آیا ظہر کی نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو انہوں نے رخ تبدیل کر کے بیت اللہ شریف کی طرف انہوں نے نماز پڑھی، اور اس ٹائم وہ ظہر کی امامت وہ کر رہے تھے، اور کمپینی اس کے صحابہ اس کے پیچھے تھے۔ اچھا، یہاں پہ جو بہت سارے حجاج آتے ہیں نا، حجاج اور زائرین عمرے کے لیے جو لوگ آتے ہیں، عموماً مسجد قباء کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ یہ تاریخی جگہ، تاریخی مقامات ہیں اسلام کی، تو لوگ یہاں کی طرف رخ کرتے ہیں، دو رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ اور ویسے وہ جو پرانا زمانہ ہے، جو صحابہ کرام کی جو سختیاں ہے، جو انہوں نے سختیاں برداشت کی ہے، انہوں نے جو اذیتیں برداشت کیا، ان کو یاد دلانے کے لیے، اپنے آپ کو اس چیز کو یاد دلانے کے لیے، اور ان کے ساتھ ایک اظہاری یکجہتی کرنے کے لیے، تو لوگ یہاں پہ آ کے نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو یہ دکھائے وہ پورا مسجد۔ اچھا، پورا مسجد جو ہے یہ پہلے شاید اتنا بڑی مسجد تھی، لیکن اسی ٹائم وہ انہوں نے اپنا ڈائریکشن چینج کر دی، شاید وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے یا غالباً ظہر کے پڑھ رہے تھے، اور 2 صفحے اس کے پیچھے کھڑے تھے، اور اس میں وہ اس طرف ہو کے تھوڑا سا آگے جا کے ان صفوں سے آگے ہو کے وہ کھڑا ہو گیا، اور اس کے پیچھے جو 2 صفحے تھے وہ پہلے والا آخر ہو گیا اور آخر والا پہلا ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں، یہ خوبصورت بھی ہے، جو کہ اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کی گئی ہے۔ جو اس کا ڈیکور ہے، انٹیریئر بہت ہی زبردست قسم کا ہوا ہے۔ یہ دیکھو، مختلف قسم کی جو یہ تزئین اور آرائش کی جو چیزیں ہے، یہ گورنمنٹ نے لگا دیا ہے، اور بہت ہی زبردست انہوں نے یہ دیکھو بہت ہی زبردست سٹائل سے انہوں نے ابھی بنایا ہوا ہے۔ پہلے تو ظاہری بات ہے یہ چیزیں تو تھے نہیں، پرانے زمانے میں اگر 1400 سال پہلے آپ
تاریخ اٹھا کے دیکھ لے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ چیزیں تو تھے نہیں کہ وہ اس طرح خوبصورت بنا لیں، لیکن ابھی تو ہے نا۔